رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر چھوڑا تھا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کی مرضی سے چھوڑا تھا. پیارے مسلمانوں، آج ہم قربانی کرنے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے لیکن آج ہم قربانی کرنے تیار نہیں ہیں. حضرات، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے امتحان لیا گیا، بار بار امتحان لیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک امتحان میں پاس نظر آئے، کامیاب نظر آئے. ہم جو قربانی کرتے ہیں، ان قریب ہے بقرعید، چند دن ہے بقرعید کے، تو اس بقرعید میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. اس قربانی کے اندر ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے. آج حج والے، عمرہ کرنے والے جو آج صفا مروہ پہاڑی کی جو سعی یعنی کہ دوڑ لگاتے ہیں، وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور ماں اور بیٹے کی یادگار بناتے ہیں. آج ہم نے کیا دیکھ لیا؟ جو آج ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ ایک باپ اور بیٹے کی یادگار کا نام قربانی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے آپ کو خواب آتے رہے، آپ کو خواب آتے رہے، اے محبوب جو تمہیں سب سے پیاری چیز ہو وہ میری بارگاہ میں قربان کر دو. لیکن پیارے دوستو، اس واقعے کو بتانے سے پہلے میری بات سنیں. جو نمرود تھا، جو ظالم تھا، اس کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو نمرود کا جو لشکر تھا، جو بتوں کو پوجتا تھا، بتوں کو مانتا تھا، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا؟ ان کا ایک بہت بڑا میلہ لگا. تمام انسان، تمام لوگ اس میلے میں چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا. سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا تھا، سب سے بڑا بت جو تھا اس کو رہنے دیا، اس پر گیدارہ چھوڑیا. یہ جو بھی ساز و سامان تھا. جیسے یہ میلے سے واپس آئے، ان کے خون میں آگ لگ گئی. انہیں بڑا غصہ آیا. کہا یہ اسی کا کام ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. نمرود کی بارگاہ میں یہ پہنچ گئے، کہنے لگے حضور بادشاہ تھا نمرود. کہا ایسے ایسے بات ہے، انہیں بلایا جائے. کہا کیا نام ہے؟ کہا ابراہیم نام ہے. کہ وہ منع کرتا ہے کہ ان بتوں کے اندر کچھ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں کس کے دربار میں؟ نمرود کے دربار میں. نمرود نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے. تو نمرود نے کیا کہا تھا؟ یہ کام تو میں بھی کر لوں گا. اس نے ایک قیدی کو بلایا اور ایک اپنے وفادار کو بلایا. قیدی کو چھوڑ دیا، جو وفادار تھا اس کو قتل کر دیا. تو کہا اے دیکھو ابراہیم، میں نے جو تمہارا رب کر سکتا ہے میں بھی وہ کر سکتا ہوں. دیکھو سنو، جو قیدی تھا میں نے اس کو آزاد کر دیا، جو آزاد تھا میں نے اس کو قتل کر دیا. لیکن حضرت ابراہیم نے کہا اے نادان سن، میرا رب وہ ہے جو زمین کو پیدا کرتا ہے اور آسمان کو پیدا کرتا ہے. لیکن کہا یہ بتاؤ ہماری مورتیاں، ہمارے بت کس نے توڑی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے پوچھے جو بڑا والا ہے، تمہارا خدا ہے وہ تو وہی بتائے گا نا کس نے توڑا ہے. اس سے پوچھو. جو خود اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا وہ دوسروں کی ہیلپ کیسے کرتا، دوسروں کی مدد کیسے کرتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان نمرودیوں نے یہ سوچا. نمرود نے کہا ان کو آگ میں جلایا. امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 1 ماہ تک، 1 مہینے تک اس میں آتشہ نمرود میں آگ جلائی گئی. لیکن یہاں 2 جانوروں کا ذکر ہے جس کو ہم گرگٹ یا کرکیٹا کہتے ہیں. اپنی زبان میں کرکیٹا، ہمارے علاقے میں دونوں کہتے ہیں، کرکیٹا بھی اور گرگٹ بھی. ہم جب پڑھا کرتے تو ہم نے کتاب میں میڈک اور گرگٹ کا ذکر پڑھا تھا. لیکن ایک روایت میں ہے ہدہد، یہ جو پرندہ ہے، ہدہد جو پرندہ ہے،
ادھر بھی گرگٹ ہے، ایک پرندہ ہے جو نبی کا وفادار ہے، جو ہم نے مینڈک کا پڑھا، مطلب میں دونوں کا نام لے رہا ہوں، مینڈک اور گرگٹ اور ہدہد۔ ادھر یہ پھونک مار رہا تھا، کون؟ کرکیٹا گرگٹ، تاکہ آگ تیز ہو جائے۔ یقین جانو اس کی پھونک مارنے سے نہ تو تیز آگ ہو سکتی تھی، نہ ہی ہدہد اور مینڈک کے پانی ڈالنے سے وہ آگ بجھ سکتی تھی، لیکن پتا چلا یہ جو کرکیٹا تھا یہ نبی کا غدار تھا، ہدہد اور مینڈک جو تھا وہ نبی کا وفادار تھا۔ پتا چلا ادھر وفاداری نبھا رہے ہیں، ادھر وہ غداری نبھا رہا تھا، نہ ہی اس کی پھونک سے آگ تیز ہو سکتی تھی، نہ ان کے پانی ڈالنے سے آگ ٹھنڈی ہو سکتی تھی، لیکن پتا چل گیا یہ گستاخ رسول ہے، گستاخ نبی ہے، ادھر وفادار نبی۔ لیکن آگ نے جلایا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب ڈالا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آگ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور آگ کی جو شعلے تھے وہ ٹھنڈک میں بدل گئے، آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ امتحان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے نہیں سنا؟ ایک فرشتے نے ان کا امتحان لیا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کان کھول کر سننا پیارے، تو امتحان لینا جب شروع کیا تو فرشتے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لیکن آواز تو آ رہی تھی، لیکن آواز والا رہا، یہاں تک کہ آپ بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ نے جب کہا کہ نام سنا دے، فرشتے نے کہا میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا ابراہیم، لیکن اب جو میں نام لوں گا وہ تمہاری مرضی سے لوں گا، لیکن یہ بتاؤ بدلے میں کیا لوں؟ کتنا سستا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام سننے کے لیے آدھی بکریاں، پھر نام لے دیا اللہ تعالیٰ کا، پھر بکریاں، ساری چیزیں ختم، لیکن کہا یہ بتاؤ کہ اب ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا کہنے کا ہاں ضرورت پڑے گی، تو کہا سن تو مجھے میرے محبوب کا نام سناتے رہنا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اور آج ہم ہمارے کانوں کے اندر آزان سنائی آتی، اور آج ہم سننے تیار تو ہیں، لیکن ڈھنگ سے سننے تیار بھی نہیں ہیں۔ آج ہم نماز پڑھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہر کچھ بنا کہے بنا مانگے دے رہا، اور آج ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے تیار نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہی پیارے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان جنگل میں چھوڑ دیا، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی بھانجا ہے، نہ کوئی ماما ہے، نہ کوئی نانا، کوئی نہیں۔ آپ جانے لگے، حضرت حاجرہ نے پوچھا اے میرے سرکار یہ تو بتاؤ تم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ؟ آپ دوسری مرتبہ کہا کہ ہمارے سر کے تاج، اے میرے سر کے کس کے سہارے؟ آپ نے کچھ نہیں۔ جب کہا پھر زیادہ اصرار کیا تو کہا اے حاجرہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی سے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے محبوب جب رب کی رضا ہے تو ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو تم چلے جاؤ۔ جو رب اس بیابان جنگل میں ہمیں رکھ سکتا ہے تو وہی ہمارے کھانے کا انتظام بھی کر سکتا ہے اور ہمارے پینے کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل سے بھی علیہ السلام چھوٹے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب چھوڑ دیا، آپ چلے گئے اللہ کے حکم سے بیابان جنگل میں، اماں اور بیٹے ادھر ہوٹ پر پپڑی سے جمائی ہے، دودھ پینا چاہتے ہیں، لیکن دودھ تو جبھی پیتے جب ماں کچھ کھاتی ہے پیتے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفا مروہ پہاڑی کے چکر لگائے، کبھی آپ دوڑ کر اس طرف جاتی اور دور دور تک نگاہ مارتی کہ پانی نظر آ جائے، لیکن پانی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اپنے بیٹے کے پاس آتی اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور میرے بیٹے کو کھا جائے، پھر صفا پہ جاتی، کہیں مروہ پہ جاتی۔ کل ملا کر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت، بھوک کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پیر کی جو اینیاں ہی وہ رگڑی ہیں، اور رگڑنے کے بعد میں پانی کا چشمہ ابلا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میڑ بنانا شروع کر دی، اس پانی کو روکنا شروع کر دیا۔
وہ پانی کوئی بسلری کا پانی نہیں تھا, وہ پانی کوئی تمہارے ٹویل کا پانی نہیں تھا, وہ پانی کوئی بسلری یا تمہارے فریج کا پانی نہیں. اللہ کبیرہ نبی کے صدقے میں ایسا نام اس پانی کو مل گیا, آج جس کو ہم زمزم کہتے ہیں. وہ پانی ہے جو بھوک میں بھی کام کرتا ہے, وہ پانی ہے جو پینے میں بھی کام کرتا ہے. اب بڑے ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, خواب آتا گیا کہ پیاری چیز قربان کرو, پیاری چیز قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ باتیں ملتی گئیں کہ جو سب سے تمہیں عزیز ہے, جو سب سے پیاری ہے وہ قربان کرو, تو آپ سمجھ گئے کہ سب سے پیارا تو میرا بیٹا ہے, ایک چاند جیسا بیٹا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ قربان گاہ میں لے چلتے ہیں, اللہ کبیرہ مینا کے میدان میں لے جاتے ہیں, اور لے جانے کے بعد ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اے بابا جان کیا معاملہ ہے. لیکن اس سے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں یہ ابلیس پہنچ جاتا ہے, اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اے حاجرہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے شوہر اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ابلیس سے, سن اگر سو بھی اسماعیل, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر 100 اسماعیل بھی میرے پاس ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک ایک کر کے ہر ایک اسماعیل کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتی. تو مجھے ابلیس معلوم دیتا ہے, تو شیطان دیتا ہے معلوم. اب وہ بھاگا ہے, اب ادھر بیکانے پہنچا ہے. حضرت ابراہیم سے کہہ رہا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا تھا اے ابراہیم تمہارا ایک ہی بیٹا ہے, تمہارا ایک ہی بیٹا ہے, چاند جیسا بیٹا ہے, اور تم اس کو قربان کرنے چلے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو مجھے شیطان دکھائی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکڑ اٹھائے اور شیطان کے ماری, اور آج جو عمرہ کرنے والے ہیں, جو حج کرنے والے ہیں, وہ جو کنکری مارتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اب لے کر پہنچے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان میرے ہاتھ پر رسی سے باندھ دیے جائیں, ہاتھ میں چھری ہے. اللہ کبیرہ یہاں تک کہ مختصر یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلی. آپ نے جو ہے چھری کو دے کر مارا, جس پتھر پر وہ چھری لگی تھی اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن ادھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جلدی جا, جنت سے دمبا لے جا. وہ اسماعیل کو ہٹا دیا گیا. جب حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا گیا, جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا, جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا نہیں بلکہ جو جنت سے دمبا آیا ہے وہ ذبح ہو گیا ہے. پیارے مسلمانوں میں بتانا چاہتا ہوں قربانی کسی فیشن کا نام نہیں ہے, قربانی کوئی رسم و رواج نہیں ہے, بلکہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے, ان کے نبی کی اللہ کے نبی کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے تو قربانی کرو, نمازوں کی پابندی کرو. قسم خدا کی تمہارے پاس اگر نمازوں کی پابندی ہوگی, اللہ کبیرہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا ہے, تم نے حج بھی کیا ہوگا, زکات بھی ادا کی ہوگی, مسکینوں غریبوں کی مدد کی ہوگی, قرآن کی تلاوت کی ہوگی, قرآن کی تلاوت کی ہوگی. اگر تم نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی, قرآن کی تلاوت کی ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا ہے, اگر تم نے حج کیا ہوگا, زکات ادا کی ہوگی, قربانی کی ہوگی, تو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی. آج ہم حصہ کرنے تیار نہیں, آج ہم نے حصہ کرنے تیار نہیں, آج ہم نے رسم و رواج سمجھ لیا. یاد رکھیں پیارے مسلمانوں, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو قربانی کرو. ذرا دیر میں ہماری بیماریوں میں لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے, لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم 6-7 ہزار روپے کا حصہ کر دیتے ہیں یار. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو قربانی ضرور کریں, اور یہ نیت کر لیں تو سارا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. گوشت تو تمہیں پھر بھی ملنا ہے, بس نیت یہ کرنی ہے اللہ تیری رضا کے لیے, اے مولا تیری رضا کے لیے میں قربانی کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری قربانی قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بندگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.